بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کی محبتوں کا، آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنے اور کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ. آج ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ آپ اکثر جو ہے وہ پہلے تو نہیں سنتے تھے، لیکن آج کل جو ہے وہ آپ یوٹیوب کے آنے کی وجہ سے، یوٹیوب کی برکت سے آپ کو شیعہ علماء کا موقف جو ہے وہ سننے میں ملتا ہے کہ جب اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ یار ابو بکر عمر اتنے ہی اگر معاذ اللہ برے تھے تو مولا علی شیر خدا نے ان کی بیعت کیوں کی. تو اس کے جواب میں حسن اللہ یاری صاحب جو ہے وہ آپ کو کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی وہ بیعت جو ہے وہ انہوں نے زبردستی بیعت لی تھی اور ان کو رسیوں میں جکڑ کر. اور یہ احقاق الحق میں بھی ہے، یہ احتجاج تبرسی میں بھی یہ بات موجود ہے، اور سلیم بن قیس کی جو ہے وہ اس میں بھی کتاب میں یہ جو ہے وہ روایات ملتی ہیں شیعہ کتب میں کہ مولا علی شیر خدا کو جو ہے وہ رسیوں میں جکڑ کے اور زبردستی جو ہے وہ ان سے بیعت لی گئی. تو سب سے پہلے یہ حسن اللہ یاری صاحب کی جو ہے یہ گفتگو سنیں، پھر جو ہے وہ کچھ باتیں جو ہے وہ ہم بھی پیش کرتے ہیں. آپ ہماری کتابوں میں آپ کہہ رہے ہیں شیعہ کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. شیعہ کتاب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جاؤ بلی فانتهوا بعلی علیہ السلام ملببا الى ابی بکر. امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسی میں باندھ کے لے کے آئے تھے. فلما بصر ابی ابو بکر صاح خلوا سبیلا. جب ابو بکر نے دیکھا علی علیہ السلام کو کہ یہ رسی میں گھر پہ حملہ کر کے رسی لگا کے، کیونکہ امیر المؤمنین صاحب کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرے بعد آپ کو لڑنا آپ پہ حرام ہے، آپ صبر کریں. اگر آپ کے انصار نہیں ہے تو صبر کریں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمار کو تقیہ کرنا یہ واجب نہیں ہوتا، بہت دفعہ واجب بھی ہوتا ہے. تقیہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جائز ہوتا ہے، تقیہ کا حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت دفعہ واجب ہوتا ہے. بالخصوص کی شیعہ کتب میں بڑا پڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین کو تقیہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ صبر کریں، ان سے نہ لڑیں. تو لے کے آئے تھے تو ابو بکر نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو. قال ما اسرع ما توثبتم على اهل بيت نبيكم. امیر المؤمنین السلام نے کہا کہ کتنی جلدی ابھی نبی کا وفات ہو گیا، تم لوگوں نے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کیا. یا ابو بکر باي حق وباي میراث وباي سابقه تحث الناس الى بيعتك. اے ابو بکر کس حق کے ساتھ، کس دلیل کے ساتھ، کس وصیت کے ساتھ تم لوگوں کو کہتے ہو کہ میرے سے بیعت کرو. الم تبايعني بالامس بامر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے کل غدیر خم میں مجھ سے بیعت نہیں کیا تھا نبی کے حکم پر. عمر نے کہا دن کا یا علی فوالله ان لم تبايع لنقتلنك. عمر نے کہا کہ بھائی ان باتوں کو چھوڑ دے علی، اللہ کی قسم آج تجھے بیعت کرنا پڑے گا ابو بکر سے. اگر بیعت نہیں کرو گے تو ہم تجھے قتل کریں گے، تجھے قتل کریں گے. یہ کہتے ہیں شیعہ کتابوں میں وہ اکراہ نہیں ہے. کیوں اکراہ نہیں ہے بھائی؟ فقال علی علیہ السلام واذا والله اكون عبد الله واخا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقتول. جی جناب، آپ نے جو ہے وہ حسن اللہ یاری صاحب کی گفتگو سنی. اب میں جلدی سے آپ کو جو ہے وہ یہ بات بتا دوں. احقاق الحق میں بھی اور دیگر کتب میں یہ موجود ہے کہ امام ہوتا کیا ہے. تو اس کے بارے میں مبحث امامت کے بارے میں احقاق الحق میں قاضی نور اللہ شوستری نے لکھا ہے کہ امام کے لیے واجب ہے وہ معصوم عن الخطا ہو مثل انبیاء کے قیام و حفظ شریعت میں ان کا حال مثل جناب رسالت مآب کے ہے. امام علیہ السلام کی حاجت اور ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف کرے. تو جس امام نے انصاف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہی امام کو انہوں نے جو ہے وہ مظلوم بنا دیا کہ اسے رسیوں میں جکڑ کے جو ہے وہ زبردستی جناب جی ایسے لے گئے اور جناب زبردستی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے جناب بیعت جو ہے وہ لے لی. یہ بات میری سمجھ میں، میری عقل میں، میرے جو ہے وہ فہم میں، میرے ادراک میں یہ بات جو ہے یہ فٹ نہیں بیٹھ رہی. کیوں؟ میں نے جس مولا علی شیر خدا کو پڑھ رکھا ہے اور اہل سنت کی کتب میں جس مولا علی شیر خدا کی میں نے شان جو ہے وہ پڑھ رکھی ہے، وہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو وہ جو ہے وہ علی شیر خدا سے کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ زبردستی بیعت نہیں لے سکتی. تو اب جو ہے وہ ایک اور شیعہ جو ہے وہ عالم اور علامہ جناب آصف رضا علوی صاحب کی جو ہے وہ آپ گفتگو سنیں اور پھر جناب جی چند باتیں کرتے ہیں. علی کی بیٹی کتنی بڑی شجاعت میں ابھی پڑھ دیتا ہوں. جب امام علی کو مدینے میں لوگوں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈال کے علی کو بیعت کے لیے لے کے جا رہے تھے، ایسے دور نہیں تھا، بعید نہیں تھا کہ وہ علی کو قتل کر دیتے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے قبر محمد پہ جا کے کہا علی کی رسیاں کھولو ورنہ میں بد دعا کروں گی. ابھی بیوی نے کہا بد دعا کروں گی. کتابیں کہتی ہیں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئی، اتنی اونچی ہو گئی دیواریں کہ نیچے سے گھوڑا سوار گزر سکتا تھا. لوگوں نے حالات دیکھے، انہوں نے جلدی جلدی علی کو آزاد کر دیا کہ سہرا بد دعا کرنے لگی ہے، سہرا بد دعا کرنے لگی ہے. بی بی فاطمہ نے کہا تھا کہ میں بد دعا کروں گی. شام غریبہ علی کی بیٹی نے کہا اگر کسی نے بھی سجاد کی طرف ہاتھ بڑھایا میں قیامت برپا کر دوں گی. جی جناب آصف رضا علوی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. وہ الگ ہی جو ہے وہ داستان، الگ ہی کہانی جو ہے وہ سنا رہے ہیں کہ جناب یہ رسیاں ٹوٹ گئی تو بیعت شاید کو نہیں کروائی گئی. لیکن یہ احقاق الحق میں بھی صفحہ نمبر 63-64 پہ جو ہے یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی سے زبردستی جو ہے وہ بیعت لی گئی. تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 47 پہ لکھا ہوا ہے. مطلب یہ
پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی تحقیق نہیں کرتے یا دیکھتے نہیں ہیں۔ وہ 47 پہ لکھ رہا ہے کہ سعد بن عبادہ سے جو ہے وہ ابو بکر اور امت کی بیعت جو ہے وہ نہ کی، انہوں نے جو ہے سعد بن عبیدہ نے بیعت نہ کی اور ان سے یہ جو ہے یہ زبردستی بیعت نہیں لے سکے، اور معاذ اللہ مولا علی شیر خدا سے جو ہے وہ انہوں نے زبردستی بیعت لے لی۔ تو یہ بات جو ہے اب فیصلہ میں جو ہے وہ ویورز پہ چھوڑتا ہوں، آپ جو ناظرین ہیں آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کا دل مانتا ہے، آپ کی عقل مانتی ہے، آپ کا شعور مانتا ہے، آپ کا وجدان مانتا ہے، آپ کا ایمان مانتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ مولا علی شیر خدا کو جو ہے وہ رسیوں میں جکڑ کر جو ہے وہ ان سے بیعت لے لے، ان کے گھر پہ جو ہے وہ حملہ کر لے اور خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین کو جو ہے وہ جناب جی دروازہ اور ان کو زخمی کرے اور جناب محسن کی جو ہے وہ شہادت ہو جائے۔ اس واقعے کا میں آگے جو ہے وہ ذکر کروں گا اور شیعہ کتب سے ہی جو ہے وہ میں ثابت کروں گا کہ یہ بات جو ہے وہ من گھڑت ہے اور یہ بات جو ہے وہ لاجک پہ بھی جو ہے وہ فٹ نہیں بیٹھتی، ٹھیک ہے۔ تو رہی بات یہ کہ جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے سے جناب جی روک دیا، تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، بھائی اس طرح جو ہے وہ بات نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ زبردستی تو بیعت لے لی تھی، احقاق الحق میں جو ہے وہ موجود ہے، کہتا ہے کہ جی سنی کہتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے جو ہے وہ زمانے میں فتوحات بڑی ہوئیں، تو لیکن جو ہے وہ جناب امیر کے جو ہے وہ زمانے میں اتنی فتوحات نہ ہوئی۔ تو احقاق الحق قاضی نور اللہ شوستری جو ہے وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جی وہ جو فتوحات ہوئی ہیں نا ابو بکر اور عمر کے زمانے میں، وہ جناب امیر علی علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے بغیر نہیں ممکن تھا، یہ ان کی مدد اور نصرت، تو کیا مدد اور نصرت بھی جو ہے وہ زبردستی لے لی گئی، مشورہ بھی ان سے جو ہے وہ زبردستی ان کے مطلب کو تلوار رکھ کے ان سے جو ہے وہ مشورے لیے گئے، یہ بات جو ہے یہ فٹ نہیں بیٹھتی۔ یہ صرف عقیدہ اس لیے گڑھا گیا کہ جب اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع جو ہے وہ اہل عقل اور اہل شعور اور جو ہے وہ ذاکر سے جب یہ پوچھتے ہیں کہ ذاکروں سے انہوں نے جب پوچھا، انہوں نے سوال کیا کہ یار ایک طرف تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر جو ہیں وہ اتنے برے ہیں، وہ جناب جی یہاں تک کہ تم اس حد تک چلے جاتے ہو کہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہو، تو دوسری طرف مولا علی شیر خدا نے جو ہے وہ بیعت کیوں کی ان کی؟ تو جناب اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ جناب جی معتدل کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے یہ عقیدہ گھڑا گیا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے جو ہے وہ زبردستی بیعت لی گئی، ان کو جو ہے وہ رسیوں میں جکڑ کر جو ہے وہ ان سے بیعت لے لی گئی۔ یہ جو ہے وہ اپنی آڈینس کو، اپنے جو ہے وہ سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں سامعین، ان کو جو ہے وہ ذاکرین نے جو ہے مطمئن کرنے کے لیے پھر علماء نے جو ہے وہ اس طرح کی روایات کتابوں میں جو ہے وہ گھسیڑ دیں، اور اہل سنت و جماعت کا جو ہے یہ ماننا ہے کہ یہ احادیث جو ہیں یہ من گھڑت اور موضوع ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت و جماعت کی کتب میں موجود ہے کہ مولا علی شیر خدا نے جو ہے وہ بے شک جو ہے وہ ان کو کوئی اختلافات ہوں گے، لیکن امت کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے جو ہے وہ ابو بکر اور عمر کی نہ صرف بیعت کی بلکہ ان کی جو ہے وہ مدد اور نصرت بھی کی، ان کو جو ہے وہ مشورے بھی دیے، ان کے جو ہے وہ مشیر بھی بنے، ان کے جو ہے وہ وزیر بھی بنے، ان کے جو ہے قاضی القضات بھی بنے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا، اپنا جو ہے وہ اپنی رائے ضرور جو ہے وہ کمنٹ میں دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہو۔